معزز باوقار علماء و شعراء، بوڑھے بچے جوان، پردے میں رہنے والی خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الامین المتین المبین المتین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حاضرین اجلاس، آئیے تلاوت کردہ آیت مقدسہ کا معنی اور مفہوم بیان کرنے سے پیشتر میں سمجھتا ہوں کہ گھوم کر نبی اور آل نبی کے بارگاہ میں درود پاک پڑھنے کی سعادتیں حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک سلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اگر آپ سبوں کو بولنا آتا ہے تو زور سے بولیے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، ٹائم تو زیادہ نہیں ہوا ہے لیکن ٹھنڈ لگ رہی ہے اور کھانا بھی تیار ہے۔ مجھ سے پیشتر خطیب ذی شان، خطیب با کمال حضرت مولانا اسلم صاحب قبلہ کی خوبصورت آپ سبوں نے تقریر سماعت کی، اور ماشاءاللہ شاعر ہر دل عزیز جو صرف آپ کے مدھوپور نہیں بلکہ جموئی ڈسٹرکٹ میں بھی ان کا دورہ ہوتا ہے، جناب محترم مولانا قدم رسول صاحب کی نعت خوانی آپ لوگوں نے سماعت کی، اور آپ کے خطیب و امام اور حضرت حافظ ضیاء الدین صاحب قبلہ، نقیب اہل سنت حضرت حافظ و قاری افتخار صاحب قبلہ، اور منبر رسول پر بہت سارے علماء و شعراء، بہت سارے علماء و شعراء موجود ہیں۔ جو ذرہ جہاں ہے وہی آفتاب ہے۔ حضرات، یقین جانیے بھلے آپ لوگوں کو ٹھنڈ لگ رہی ہے، بیٹھنے میں دقت ہو رہی ہے، مجھے معلوم ہے، بیٹھنے میں کٹھنائیاں آپ سبوں کو ہو رہی ہیں، لیکن یقین جانیے یہ آپ سب کا بیٹھنا بیکار نہیں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ دن بھر کسی کے یہاں مزدوری کرتے ہو
تو شام کو مزدوری آپ سبوں کو مل جاتی ہے، ملتی ہے کہ نہیں؟ اگر کسی کے یہاں آپ کمانے گئے، مزدوری کرنے گئے تو دن بھر کام کیے، شام کو مزدوری آپ کو مل گئی، آپ واپس گھر لوٹ آئے، لیکن یاد رکھیے یہ کسی صاحب خانہ یا کسی اور لوگوں کی مزدوری نہیں کر رہے ہو، بلکہ اپنے نامۂ اعمال میں نیکیوں کو اکٹھا کرنے کی مزدوری کر رہے ہو۔ یہ بیٹھنا جو آپ بیٹھ رہے ہو، یہ بیٹھنے کے عوض جو نیکیاں آپ کو میسر ہوں گی وہ آپ کو دنیا میں نہیں مرنے کے بعد کام آئے گا۔ اس لیے کشٹ کیجیے، تھوڑی ہی دیر تک تکلیف اٹھائیے، بغیر محنت سے کوئی چیز نہیں حاصل ہوتا، کوئی چیز نہیں ملتی ہے۔ اس لیے بھلے آپ سبوں کو کشٹ ہو رہے ہو، تکلیفیں ہو رہی ہو، لیکن یقین جانیے میرا ایمان اور عقیدہ بولتا ہے کہ آپ سبوں کے نامۂ اعمال میں نیکیاں لکھی جا رہی ہیں۔ یہ تھوڑی دیر تک اگر میں بیٹھوں اور میرے نامۂ اعمال میں نیکیاں لکھی جائے، شاعر اسلام مولانا قدم رسول صاحب تو کیوں نہیں بیٹھ لیں؟ انسان حج کرتا ہے جنت کے لیے، انسان نماز پڑھتا ہے جنت کے لیے، انسان ماں باپ کی خدمت کرتا ہے جنت کے لیے، انسان دنیا میں دین پہ کھڑا اترتا ہے جنت کے لیے، انسان پوری زندگی اسلام کے نقش قدم پہ گزارتے ہیں بس جنت کے لیے۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں جنت کے لیے، ہم یہاں بیٹھے ہیں جنت کے لیے۔ بولو سبحان اللہ۔ اگر مجھے جنت مل ہی جاتی تو کوئی انسان نماز کاہے کو پڑھتا، کوئی انسان روزہ کیوں رکھتا؟ گویا کہ اللہ نے کہا محنت کرو تب جنت ملے۔ گویا نے رب نے کیا کہا؟ نماز پڑھو جنت ملے گی، حج آپ پر فرض ہے تو حج کرو جنت ملے گی، زکوٰۃ ادا کرو، جہاں بزم مصطفیٰ سجائی جائے، جہاں سرکار کی محفل سجے اس جگہ پر جاؤ، تمہارے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جائے گی، نیکیوں کے بدولت تمہیں جنت ملے گی۔ اس لیے تھوڑی دیر تک اگر تکلیف ہو رہی ہے تو تکلیف کرو، یہ دنیا کشٹ کی جگہ ہے، یہ دنیا تکلیف کی جگہ ہے۔ یہاں اگر آپ تکلیف کرو گے، یہاں اگر آپ کشٹ کرو گے تو یقین جانیے مرنے کے بعد مجھے سکون اور آرام ضرور مجھ کو ملے گا، لیکن حق تو یہ ہے کہ تھوڑی دیر میلاد میں بیٹھیں گے، اس کے بعد دھیرے سے کھسک دیں گے، دھیرے سے نکل دیں گے۔ پتہ نہیں آج کے ڈیٹ میں کلمہ گو کو کیا ہو گیا ہے، جبکہ اپنے آپ کہتے ہیں میں مسلمان ہوں، نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں، اپنے آپ یہ فخر محسوس کرتے ہیں، لیکن میلاد میں اگر بیٹھنے کے لیے کہیے تو نہیں بیٹھیں گے۔ انسان کے ہاتھ میں آج کی تاریخ میں موبائل دیجیے، موبائل، پوری رات وہ جگ جائیں گے، پوری رات موبائل کو ہاتھ میں لیے جگ سکتا ہے، لیکن تھوڑی دیر میلاد پاک میں آ کر بیٹھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ یہ ہو گیا ہے آج کی ڈیٹ میں مسلمانوں کا حال۔ ہم کسی کا 40واں پڑھ رہے ہیں بھائی۔ اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ کل نفس ذائقۃ الموت۔ اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ کل نفس ذائقۃ الموت۔ ہر انسان کو ایک دن نہ ایک دن موت کا مزہ چکھنی ہے۔ ہر روح کو ایک دن نہ ایک دن
موت کا کھانا کھانا ہوگا۔ اب آپ کہیے، کسی سے پوچھئے کہ آپ موت کی تیاری کر رہے ہو؟ آپ کسی سے پوچھئے، دنیا میں جانوروں کی طرح ہم زندگی گزارنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ ارے زندگی تو ایک جانور اور ایک چونٹیاں بھی زندگی گزارتی ہیں، بھیڑ اور بکریاں بھی زندگی گزارتے ہیں، لیکن آج مسلمانوں کا حال یہ ہے، آج کی اس جلسے سے کچھ پیغام لے کر کے جاؤ۔ آج ہم کسی کی روح کو ایصال ثواب پہنچانے کے غرض سے اس بزم مصطفیٰ میں بیٹھے ہیں۔ ایمانداری سے مجھ کو بتائیے گا آپ لوگ، ایمان کی بولی بولیے، آج ہم کسی مرحومہ کا 40واں پڑھ رہے ہیں۔ ارے تاریخ آئے گی، ایک زمانہ آئے گا، لوگ میرا بھی کوئی 40واں پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا؟ ارے پڑھے گا نا بھائی۔ ایک تاریخ آئے گی، ایک زمانہ آئے گا، جس طرح میں کسی کا 40واں پڑھ رہا ہوں، اسی طرح سے میرا بھی کوئی 40واں پڑھے گا۔ اس لیے کہ رب نے قرآن میں کلیئر کر دیا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر روح کو ایک دن نہ ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آج ہم اس کا 40واں پڑھ رہے ہیں، کل کوئی میرا پڑھے گا، پرسوں کوئی آپ کا پڑھے گا نا بھائی۔ اسی لیے تو کہتا ہے کہ موت سے کس کو رشتگاری ہے، موت سے کس کو رشتگاری ہے؟ آج وہ تو کل ہماری باری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ مرنے والی دنیا سے چلی گئی ہے، لیکن مرنے والوں سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ جب جنازے کو آپ کاندھا دے کے قبرستان لے جاتے ہو، جب جنازے کو قبرستان کاندھا دیتے لے جاتے ہو، اس وقت انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ آج کوئی اسے کاندھا لیے جا رہا ہے، کل ہمیں بھی کوئی کاندھا اسی طرح دیے جائیں گے، کل ہمیں بھی کوئی کاندھا لگاتے جائیں گے۔ اس لیے میری قوم کے نوجوانوں، اس دنیا میں آئے ہو، موت کی تیاری کرو۔ اس دنیا میں آپ آئے ہو، آپ وہاں کی تیاری کرو، اس لیے کہ اس دنیا میں رہا کوئی نہیں ہے۔ اس دنیا میں جتنے آئے ہیں سب چلے گئے۔ اب ملاحظہ فرماؤ، مرحومہ کی روح کو ایصال ثواب پہنچانے کی غرض سے صاحب خانہ نے اس بزم مصطفیٰ کو سجایا رچایا۔ بولو سبحان اللہ۔ یاد رکھو میری قوم کے نوجوانوں، اگر کسی مرحومین کی روح کو ایصال ثواب پہنچانا ہو تو اپنے گھروں میں فاتحہ خوانی کرو، زور سے بول۔ اگر کسی مرحومہ کی روح کو ایصال ثواب پہنچانا ہو تو اپنے گھروں میں میلاد خوانی کرو۔ اگر کسی مرحومہ کی روح کو ایصال ثواب پہنچانا ہو تو قرآن پڑھو، قرآن۔ ارے قرآن کی برکتوں سے مرحومہ کی روح کو ایصال ثواب پہنچ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ نیک کام کرو، مرحومہ کی روح کو ایصال ثواب پہنچے گا۔ ہم بزم مصطفیٰ میں ہم سارے لوگ بیٹھے ہیں، یقین جانیے میرا ایمان اور عقیدہ بولتا ہے کہ جس مرحومہ کی محبت میں، جس مرحومہ کی روح کو ایصال ثواب پہنچانے کی غرض سے اس بزم مصطفیٰ کو سجایا رچایا ہے، دعا ہے میرے پروردگار اسے تو کروٹ کروٹ جنت عطا فرما۔ زور سے بولو آمین، اور زور سے بول۔ ٹھنڈی لگ رہی ہو تو لگنے دو، تھوڑی دیر تک برداشت کر لو۔ آپ اس ٹھنڈے کو سامنے رکھو اور قبر کی تاریکیاں سامنے رکھو، قبر کے اندھیرے آپ سامنے رکھو تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہم کون سا دنیا میں آئے ہیں۔ اس لیے آپ ٹھنڈی سے گھبراؤ نہیں میری قوم کے نوجوانوں۔
قبر کو یاد کرو، میدان حشر کو یاد کرو۔ ملاحظہ فرماؤ جب موت کی بات آ گئی ہے تو آپ سنو، میری تقریر کا عنوان یہی ہے۔ میں تو چاہتا تھا کہ ربو سرکار کی آمد پہ کچھ بولوں، لیکن میں ادھر نہ جا کر کے میری طبیعت یہ چاہ رہی ہے کہ موت پہ کچھ بیان کروں۔ ملاحظہ فرماؤ، زور سے بولو یا رسول اللہ، اور زور سے بول یا رسول اللہ۔ کچھ دیر تک بولے بھائی، کچھ دیر تک بولے۔ ملاحظہ فرماؤ، اللہ کے پیارے مقدس نبی حجرہ عائشہ میں آرام فرما رہے ہیں، بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول۔ حضرت عائشہ، حجرہ عائشہ میں سرکار آرام فرما رہے ہیں۔ باہر سے ایک آواز آئی، کیا آئی؟ باہر سے ایک آواز آئی، باہر سے جیسے ہی ایک آواز آئی، سیدہ فاطمہ اپنے بابا کے قریب بیٹھی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر، سرکار کی بیٹی سیدہ فاطمہ اپنے بابا کے قریب بیٹھی تھی۔ جیسے ہی باہر سے ایک آواز آئی، سیدہ فاطمہ دروازے کے قریب گئی اور عرض کرنے لگی، آنے والوں ابھی چلے جاؤ، واپس لوٹ جاؤ۔ آنے والوں آپ چلے جائیے، واپس لوٹ جائیے، اس لیے کہ میرے بابا بھی آرام فرما رہے ہیں، میرے بابا کی طبیعت علیل ہے، میرے بابا بستر پہ لیٹے ہیں۔ مسلمان یاد رکھو، جب اس دنیا میں آئے ہو تو کرو موت کی تیاری۔ موت کی تیاری کرنے میں ہمیں یہاں بھی کامیابی ملے گی، اور میدان محشر میں بھی ہم فتح و نصرت کا جھنڈا لہرائیں گے۔ سرکار فرماتے ابھی چلے جاؤ، سیدہ فاطمہ فرماتی جاؤ، واپس لوٹ جاؤ، میرے بابا کی طبیعت خراب ہے، میرے بابا بیمار ہے، اس لیے جائیے، واپس لوٹ جائیے۔ پھر سیدہ فاطمہ بابا کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ سرکار کی طبیعت علیل ہے، اللہ کے پیارے مقدس نبی بیمار ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد ایک آواز آئی، سیدہ فاطمہ کو رہا نہ گیا۔ سیدہ فاطمہ پھر اٹھ کر کے دروازے کے قریب گئی۔ پھر سیدہ فاطمہ، تقریر کو غور سے سنو میری قوم کے نوجوانوں، پھر سیدہ فاطمہ عرض کرتی ہے، اے آنے والوں واپس چلے جاؤ، اے باہر سے آنے والوں واپس لوٹ جاؤ، اس لیے کہ میرے بابا کی طبیعت خراب ہے، میرے بابا کی طبیعت علیل ہے، میرے بابا بیمار ہے، میرے بابا آرام فرما رہے ہیں، اس لیے جائیے، واپس لوٹ جائیے، ابھی مت آئیے، جا تھوڑی دیر کے بعد آ جانا۔ پھر اللہ کے پیارے مقدس نبی کی پیاری بیٹی سرکار سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سرکار کے بارگاہ میں آ کر بیٹھ گئی، کیونکہ سرکار کی طبیعت علیل ہے، سرکار بیمار ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد باہر سے ایک آواز آئی، سیدہ فاطمہ اٹھ کر دروازے کے قریب جانا ہی چاہ رہی تھی کہ ان کے بابا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرماتے، میری پیاری بیٹی آنے والے کو آنے دو، میری پیاری بیٹی آنے والے کو آنے دو، مت روکو اسے، آنے دو میری پیاری بیٹی، مت روکو اسے، یہ آنے والا کوئی اور نہیں ہے، یہ آنے والا ملک الموت علیہ السلام ہے۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ بیٹی مت روکو، آنے دو اسے، آنے والا کوئی اور نہیں ہے، آنے والا ملک الموت ہے۔ لیکن یاد رکھو میری پیاری بیٹی، سنو، زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان ٹوٹ سکتا ہے، دنیا کا نظام بدل سکتا ہے، میری بیٹی یاد رکھو
بغیر اجازت ملک الموت میرے گھر آ نہیں سکتے، اس لیے کہ بارگاہ مصطفیٰ ہے، بارگاہ نبی ہے۔ ملک الموت مصطفیٰ کی بارگاہ میں آنا چاہ رہا ہے۔ آج ہم لوگ ایک مرحومہ کی روح کو اصال ثواب پہنچانے کی غرض سے بیٹھے ہیں۔ اے میری قوم کے نوجوانوں، اس دنیا میں آئے ہو تو میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا کہ موت کی تیاری کرو۔ جب آپ دنیا میں موت کی تیاری کرو گے تو ہمیں دنیا میں بھی عزت ملے گی، قبر میں بھی سکون ملے گا، میدان محشر میں بھی ہمیں ایک اچھا موقع ملے گا۔ زور سے درود پاک پڑھو، زور سے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا سے مرحومہ چلی گئی ہے، ملاحظہ فرما، ملک الموت مصطفیٰ کی بارگاہ میں آنا چاہ رہا ہے۔ اللہ کے پیارے مقدس نبی فرماتے، اے ملک، اے میری بیٹی فاطمہ، آنے والے کو آنے دو، مت روکو، وہ کوئی اور نہیں ملک الموت ہے، آنے دو اسے، آنے دو اسے میری بارگاہ میں، آنے دو۔ اب ملک الموت دھیرے دھیرے، ملک الموت آہستہ آہستہ، ملک الموت کا پاؤں لڑکھڑا رہا ہے، ملک الموت آ رہے ہیں مصطفیٰ کی بارگاہ میں۔ ملک الموت کے چہرے پہ پسینہ ہے، بتا ایمان کی بولی بولیے گا۔ آپ کے یہاں ملک الموت آتے تو آپ کو پتا نہیں چلتا کہ ملک الموت میرے یہاں آ رہے ہیں۔ ملک الموت کسی کی روح نکالنے کے لیے تشریف لاتے ہیں تو اسے پتا نہیں چلتا کہ ملک الموت میرے یہاں آ رہے ہیں، لیکن مصطفیٰ کی بارگاہ میں ملک الموت تشریف لا رہے ہیں، دھیرے دھیرے، آہستہ آہستہ، قدم برابر برابر، ملک الموت دھیرے دھیرے آ رہے ہیں۔ ملک الموت کا پاؤں لڑکھڑا رہا ہے، اس لیے کہ ملک الموت جان رہے ہیں کہ میں اگر جا رہا ہوں تو قد جاکم من اللہ نور کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ زور سے بول سبحان اللہ۔ ملک الموت کو پتا ہے کہ میں اگر جا رہا ہوں تو قد جاکم من اللہ نور کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ ملک الموت دھیرے دھیرے، ملک الموت آہستہ آہستہ، ملک الموت کا قدم برابر برابر، ملک الموت پسینے میں شرابور ہے، ملک الموت دھیرے دھیرے، ملک الموت کو پتا ہے کہ ماں زاگر بسر وما تغادی سے زلفوں والے کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ ملک الموت دھیرے دھیرے، ملک الموت کو پتا ہے کہ میں وضحا والے چہرے کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ ملک الموت دھیرے دھیرے، ملک الموت کو پتا ہے کہ میں وما صلی کا الا رحمت للعالمین کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ ارے رب فرماتا ہے وما صلی کا الا رحمت للعالمین، اے میرے محبوب، ہم نے تمہیں سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ رحمت للعالمین کی بارگاہ میں ملک الموت تشریف لا رہے ہیں۔ ملک الموت دھیرے دھیرے، اللہ اکبر، وہ ملک الموت جو میری روح نکالے، وہ ملک الموت جو آپ کی روح نکال لے جائے، وہ ملک الموت دنیا کی روح نکالے، وہ ملک الموت مصطفیٰ کی بارگاہ میں ادب سے جا رہے ہیں۔ مصطفیٰ کی بارگاہ میں دھیرے دھیرے حوصلے پست ہو رہے ہیں کہ میں کس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، میں کس نبی کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ ملک الموت مصطفیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے، آپ نے سلام کا نذرانہ پیش کیا، ملک الموت ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے پیارے مقدس نبی کی بارگاہ میں آپ نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا کہ اللہ کے پیارے مقدس نبی، اے سراپا پیغمبر، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اپنی مرضی سے میں نہیں آیا ہوں، رب تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آیا ہوں۔ میں آپ کی روح نکالنے کے لیے آیا ہوں، میں آپ کی روح کو قبض کرنے کے لیے آیا ہوں، روح کو قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اے اللہ کے پیارے مقدس نبی، رب نے یہ بھی کہا ہے، زور سے بول، زور سے بول، رب نے یہ بھی کہا ہے کہ میرے مصطفیٰ کی مرضی ہوگی تب
تب روح نکالنا، مصطفیٰ کی مرضی نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، ملاحظہ فرماؤ، مصطفیٰ کی مرضی ہوگی تب روح نکالنا، میرے محبوب کی مرضی نہیں ہوگی تو روح نہ نکالنا، واپس لوٹ آنا ہے۔ اے میرے محبوب، ایسا آتا پیغمبر، اللہ نے یہ فیصلہ آپ پر چھوڑ دیا ہے، آپ چاہیں تو اجازت دے، آپ چاہیں تو اجازت نہ دے، اجازت ہو تو میں روح نکال لوں۔ اتنا کہنا تھا کہ مصطفیٰ کو اپنی امت کی یاد آ گئی۔ اللہ اکبر، میری قوم کے نوجوانوں، ہم سب مصطفیٰ کی امت ہے۔ نبی اس کو پورا کریں، ہم سب مصطفیٰ کی امت ہے، نبی یہ کونین کی امت ہے۔ پتا ہم نبی پر کتنے بار دن بھر میں درود پڑھتے ہیں۔ آج کا ماحول یہ ہے کہ آزان ہو رہی ہے، ہاتھوں میں لیے موبائل ہے، آزان ہو رہی ہے، لوگ گانے سن رہا ہے، آزان ہو رہی ہے، لوگ باتیں کر رہا ہے، آزان ہو رہی ہے، میری ماں بہنیں آواپس میں باتیں کر رہی ہے، آزان ہو رہی ہے، لوگ گانا سن رہا ہے۔ حیرت ہے میری قوم کے نوجوانوں، پتہ نہیں تم کون سے کھیت کا مولی ہو، آپ نے کیا سوچ کے رکھے ہو، آپ مرو گے یا نہ مرو گے، پتہ نہیں دل میں کیا سوچ کر رکھے ہو۔ حیرت ہے آج کے نوجوانوں پر، کبھی آپ نبی پر درود نہیں پڑھتے، لیکن جب ملک الموت مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہے، میرے سرکار کو اپنی امت کی یاد آ جاتی ہے، میرے مصطفیٰ فرماتے اے ملک الموت آ گئے ہو، یہ اچھی بات ہے، آپ آ گئے ہو، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ بتائیے کیا روح نکالتے وقت تکلیف بھی ہوتی ہے؟ کیا روح نکالتے وقت کٹنائیاں بھی ہوتی ہے؟ کیا روح نکالتے وقت درد بھی ہوتا ہے؟ تو ملک الموت کہتے اے آقا، اے فراتا پیغمبر، اے رحمت للعالمین، ہاں روح نکالتے وقت تکلیف بھی ہوتی ہے، روح نکالتے وقت درد بھی ہوتا ہے، روح نکالتے وقت اتنی تکلیفیں ہوتی ہے کہ 70,000 تلواروں کے جھٹکے ایک طرف، روح نکالتے وقت کی تکلیفیں ایک طرف، 70,000 تلواروں کے جھٹکوں کے مقابل میں روح نکالتے وقت کی سختی بھاری ہو جائے گی، بھاری پڑ جائیں گے۔ آپ اس سے اندازہ لگاؤ کہ روح نکالتے وقت کتنی تکلیفیں ہوتی ہے، روح نکالتے وقت کتنی کٹھنائیاں ہوتی ہے۔ اگر ہم دنیا میں نماز پڑھیں گے، اگر دنیا میں ہم روزے رکھیں گے، دنیا میں ہم دین کا کام کریں گے، دنیا میں ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، تو یقین جانیے میری روح ملک الموت بآسانی سے نکال لے جائیں گے۔ لیکن اگر دنیا میں ہم شراب پیئیں گے، دنیا میں ہم جوا کھیلیں گے، دنیا میں ہم کبھی نماز نہیں پڑھیں گے، دنیا میں ہم راتوں رات موبائل کو سنیں گے، تو بتاؤ اس انسان کی روح نکالتے وقت کتنی تکلیف ہوگی۔ میرے آقا فرماتے کیا 70,000 تلواروں سے زیادہ تکلیفیں ہوتی ہے؟ آقا ملک الموت فرماتے ہاں 70,000 تلواروں کے جھٹکے سے زیادہ تکلیفیں ہوتی ہے۔ میرے سرکار کی آنکھیں اشکبار ہو گئی، میرے آقا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، میرے آقا آہیں بھرنے لگے، جس کے لیے ہم سب کے لیے، اپنی امت کے لیے سرکار رو رہے ہیں۔ میرے آقا کی آنکھیں اشکبار ہے، میرے آقا پھوٹ پھوٹ کر رو رہے ہیں، اور روتے ہوئے فرماتے آنکھیں اشکبار ہے۔ اللہ کے پیارے مقدس نبی فرماتے اے ملک الموت یاد رکھو، یاد رکھو، میں اپنی روح کو نکالنے کی اس وقت تک اجازت نہیں دوں گا، اس وقت تک میری روح نہیں نکال سکتے ہو جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اس بات کی ضمانت دل نہ دلوا دو کہ تا قیامت تک، زور سے بول، زور سے بول، زور سے بول، تا قیامت تک روح میری امت کی روح نکالتے وقت تو
جو تکلیفیں ہو ان ساری تکلیفوں کو میری روح نکالتے وقت مجھ پر ڈال دیا جائے. زور سے بول, زور سے بول. تا قیامت تک جتنی تکلیفیں ہو ان ساری تکلیفوں کو میری ہی روح نکالتے وقت مجھ پر ڈال دو. میں اپنے اوپر آئی ہوئی تکلیفوں کو برداشت کر سکتا ہوں, پر میری امت کو تکلیف ہو میں قطعی برداشت نہیں کر سکتا ہوں. اتنا سننا تھا کہ نہ فرماتا ہے اے جبرائیل کہہ دو میرے مصطفیٰ کو, زور سے زور سے زور سے. نہ فرماتا ہے جبرائیل کہہ دو میرے مصطفیٰ کو کہ تمہاری امت کی روح ایسے نکال لی جائے گی جیسے گوندے ہوئے آٹوں سے بال نکالا جاتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت زندہ باد, علماء اہل سنت, زندہ باد. نعرہ تکبیر. ملاحظہ فرماؤ, آج انسان بتائیے حضرت موقر رسول صاحب, آج ہم سب مرحومہ کی 40واں میں بیٹھے ہیں اور اس کی روح کو سارے ثواب پہنچانے کی غرض سے بیٹھے ہیں. بتاؤ ہمیں حیرت ہے کیا آج مسلمانوں پہ ہمیں کافی تکلیف ہوتی ہے. آج ہر نوجوانوں کے ہاتھوں میں 12,000 15,000 کا موبائل ہے اور پتہ نہیں, بس ختم کر رہا ہوں بس 2 منٹ میں ختم, اس لیے کہ میں بورڈ بن کر میری تقریر نہیں ہوتی. انشاءاللہ جب تک میں چاہتا ہوں میں اپنے آپ کو بھانپ لیتا ہوں کہ کب ختم کرنا چاہیے, اس لیے کہ ٹھنڈ بھی لگ رہی ہوگی. تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ موت کی تیاری کیجئے اور مرحومہ کے لیے اگر مرحومہ کی روح کو سارے ثواب پہنچانا چاہتے ہو تو زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھو. اسی لیے تو کسی نے کیا ہے خود کہا ہے کہ اب دعا اب دوا کی اب نہیں حاجت مگر مجھ کو دعا دینا. جب میت کی روح ٹوٹنے پہ ہوتی ہے, جب روح نکلنے پہ ہوتی ہے تو ہر میت کی دلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ مجھے دوا نہیں چاہیے, مجھ کو دعا چاہیے. سبحان اللہ. کہ اب دوا کی اب نہیں حاجت مگر مجھ کو دعا دینا. دوا کی اب نہیں حاجت مگر مجھ کو دعا دینا. چلا میں چھوڑ کر دنیا, چلا میں چھوڑ کر دنیا گلے, چلا میں چھوڑ کر دنیا گلے شکوے بھلا دینا. چلا میں چھوڑ کر دنیا گلے شکوے بھلا دینا, گلے شکوے بھلا دینا. انشاءاللہ زندگی باقی رہے گی, میں پھر آپ کے بیچ آؤں گا, پھر میری تقریر ہوگی. دعا ہے رب قدیر کے بارگاہ مولا اس مرحومہ کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرما. ایک بار آئیے دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہرائیے اور میرے ساتھ ایک بار